اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. عزیزان گرامی، سورت آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور بڑی خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم نے قبلہ رانا رام پوری صاحب کو اس وقت سنا کیونکہ اس کی پوری زندگی سندھ میں گزری تو ہم بچے ہوتے تھے، تو اس زمانے سے قبلہ کو سنتے ہوئے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی تقریر تھی کہ اگر تھوڑا سا بھی کسی کو عقل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی تقریر میں وہ شیعہ ہو جائے. یعنی جو عقل کی باتیں ہیں، کیونکہ دین کا تعلق عقل سے ہے. جہاں عقل ہے وہاں دین ہے، اور جہاں دین ہے وہاں عقل ہے. تو اگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری. اب قبلہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورت آل عمران کی، ارشاد ہو رہا ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. یعنی پہلے نفی ہے اور پھر اس بات ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. یعنی جیسے اللہ کلمہ پڑھوا رہا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ ہے، ایسے یہ کلمہ پڑھوا رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. میں نے کیا کہا، علم جو ہے صرف علم کافی نہیں ہے کہ کتابیں پڑھی اور وہ عالم بن گیا. علم کی خوراک عقل ہے، اگر عقل نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں شیطان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اس کو عقل نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. تو کیا معنی اس کی؟ محمد رسول اللہ کا دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، جیسے سورت الفتح میں ارشاد فرمایا، لیکن یہاں فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. تو کیا معنی اس کی ہوئی؟ یعنی کم از کم یہ پتا چلا، یہ ماننا پڑے گا کہ جب سے محمد ہے تب سے رسول، جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے. اور دوسری معنی یہ ہوئی کہ ایک لمحہ بھی محمد کا ایسا نہیں گزرا جو رسالت سے خالی ہو. اب یہ اللہ نے جواب دیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ رسول کے دو جنبے ہیں، رسول کے دو حصے ہیں، محمد کے دو حصے ہیں. کبھی کام کرتا ہے رسالت کے تحت اور کبھی کام کرتا ہے بشریت کے تحت. یعنی جب بطول کی عزت کرتا ہے تو اس وقت ہم جیسا ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو پھر رسول ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے تردید کی ان کے عقائد کی کہ نہیں وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. یعنی ہر حالت میں رسول ہے، ہر حالت میں رسول ہے، ہر حالت میں رسول ہے، ہر حالت میں رسول ہے. اب اللہ نے جب یہ کہا کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، وہ جہاں ہو، جس حالت میں ہو، جس جگہ پر ہو، جس کیفیت میں ہو، چاہے حالت صحت میں ہو چاہے حالت مرض میں ہو، وہ رسول ہے. نہیں ہے محمد مگر رسول. قد خلت من قبل رسل، اسی سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. اور ایک عجیب جملہ ہے جس پر آج میں آپ کو ضم دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے افإن مات،
اور قتلا انقلبتم علی اعقابکم. اللہ سوال پوچھ رہا ہے کیا اگر میرا رسول انتقال کر جائے یا قتل ہو جائے تو تم پھر اصلی جو تمہارا عقیدہ تھا اسی پر پلٹ جاؤ گے؟ سوال پوچھ رہا ہے اللہ، سوال پوچھ رہا ہے افإن مات اور قتلا انقلبتم علی اعقابکم. کیا اگر میرا رسول انتقال کر جائے، شہید ہو جائے، قتل ہو جائے تو تم پلٹ کر جاؤ گے؟ پھر اپنی اصلی دین پر پلٹ جاؤ گے؟ اپنے عقیدے پر جو تمہارا اصل عقیدہ تھا اس پر پلٹ کر جاؤ گے؟ اور اللہ نے فرمایا دیکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ، جو بھی پھر گیا، جو بھی پلٹ گیا. کب پھر گیا؟ رسول کے قتل ہونے کے یا انتقال کے بعد. توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ. اور انشاءاللہ پوری تقریر میری قرآن حکیم سے ہوگی، ایک بھی حدیث نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اگر میں پڑھوں گا قبلہ نے تو پڑھی تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر گیا کہ بھائی میں تو اہل سنت ہوں، تو کوئی اسی پر اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اگر میں نے کہہ دیا تو کہیں گے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف تھی، یہ اس نے ترجمہ اپنے مرضی کے مطابق کیا. تو اللہ نے فرمایا دیکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ، جو بھی پھر گیا. کب؟ رسول کے انتقال کے بعد. جو بھی پھر گیا رسول کے انتقال کے بعد، جو بھی پھر گیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو پھر وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اللہ کا نقصان نہیں کرے گا. جو بھی پھر گیا، جو بھی پھر گیا. تقریر میری ابھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پورے قرآن کو قبلہ اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ واقعہ بعد میں ہوا ہے، اللہ نتیجہ پہلے بتا دیتا. اب یہ بڑا جملہ تھا میرا، میرے دوستوں. یعنی پورے قرآن کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ واقعہ رونما بعد میں ہوا ہے، اللہ نتیجہ پہلے بتا دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، نتیجہ پہلے بتا دیتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا واقعے کے بعد. وہ واقعہ تو بعد میں ہوتا ہے، مستقبل میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا جو جواب ہے، نتیجہ جو ہے وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ کیا اگر میرا رسول قتل ہو جائے یا انتقال کر جائے تو پھر تم پھر جاؤ گے. پتا چلا یہ نتیجہ اللہ نے پہلے بتایا ہے کہ عبدالحکیم رسول کے بعد اگر پھر نہ جائے تو مجھے اللہ کا کر نہ ماننا. یہ نتیجہ ہے، واقعہ بعد میں ہوگا، نتیجہ اللہ نے پہلے بتا دیا. اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. قبلہ یہ الفاظ ہیں سورت بقرہ کے، اور ارشاد ہو رہا ہے جناب موسیٰ کے بعد الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد اپنے نبی کے پاس آئے. اس نبی کا قرآن میں نام نہیں ہے، مفسرین نے اس کے الگ الگ نام لکھے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. میرا حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک بادشاہ مقرر کروا دیجیے، ایک سپہ سالار مقرر کروا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. نبی کو کہا اور جب نبی کو کہا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کروا دیجیے، ایک
سپہ سالار مقرر کروا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال تولوا الی قریب. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. تو ان کے نبی نے ان کو کہا کہ کیا اگر تمہارے اوپر جہاد واجب ہو جائے اور اللہ تمہارے لیے سپہ سالار مقرر کر دے تو کیا تم بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ بڑا جملہ ہے میرے دوستوں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس قانون نبی لہم فصلنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ. ہمارے لیے اللہ سے ایک بادشاہ ایک سپہ سالار مقرر کروا دیجیے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں لڑے. تو نبی نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. کیا اگر اللہ تمہارے اوپر جہاد واجب کر دے تو بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ نام نہیں ہے، نام نہیں ہے. دنیا کہتی ہے رسول کو علم غیب نہیں. ارے اس نبی کا تو قرآن میں نام بھی نہیں، اس کو علم غیب کیسے ہو گیا؟ اس کو علم غیب کیسے ہو گیا تھا؟ اس کو علم غیب کیسے ہو گیا تھا کہ اگر اللہ تمہارے اوپر جہاد واجب کر دے تو بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بھاگیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. جب ہم نکلیں گے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور گھروں کو چھوڑ کر نکلیں گے تو ہم کیسے بھاگیں گے؟ کیسے بھاگیں گے؟ ہم کیسے بھاگیں گے؟ اب یہ واقعہ بعد میں ہوا، اللہ نے نتیجہ پہلے بتا دیا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جب ان پر جہاد واجب کیا گیا اور اللہ نے ان پر سپہ سالار بنایا اور وہ میدان جنگ میں آئے تو سارے کے سارے بھاگ گئے، سارے کے سارے بھاگ گئے. اور اللہ نے فرمایا ایسے ظالمین کو میں جانتا ہوں جو میرے بنائے ہوئے سپہ سالار کو چھوڑ جائے. بڑا جملہ تھا قبلہ. میں آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ سکا. کیا کہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ساداتوں، غیر ساداتوں؟ پھر جملہ تھا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. تو ان کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ بادشاہ مقرر کروا دیجیے. اس جملے کو شاید آپ نے نہیں سمجھا. اور جہاں تک میں نے آیتیں پڑھی تو اللہ نے واقعہ بعد میں بیان کیا. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اور ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، میں نے نہیں. اب جو بڑا جملہ تھا میرے دو جوانوں وہ کھا گئے. اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو سپہ سالار بنایا ہے. پتا چلا نبی کو یہ بھی حق نہیں کہ لشکر کا سپہ سالار خود بنائے. اب یہ بڑا جملہ پتا چلا کہ نبی کو یہ بھی اختیار نہیں کہ سپہ سالار خود بنائے. لشکر کا سپہ سالار بھی اللہ بناتا ہے. اور اسی لیے جو بخاری شریف میں ہے کہ رسول نے خیبر میں کہا تھا کہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا، کل میں ضرور علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا، کل دوں گا، کل دوں گا، ضرور دوں گا، ضرور دوں گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا فرما دیا کہ کل میں ضرور علم دوں گا؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کو منع کیا ہے
قرآن حکیم میں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب آپ ہرگز نہ کہیں کہ یہ کام میں کل کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ پہلے انشاءاللہ کا پھر کہا کہ یہ میں کام کل کروں گا، تو آپ نے انشاءاللہ تو کہا ہی نہیں، اور کہا کہ میں ضرور دوں گا، تو آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو رسول نے ہنس کر فرمایا بے وقوف ہو، اگر میں علی کو علم دیتا تو میں انشاءاللہ کرتا، اگر علی کو میں علم دیتا تو انشاءاللہ کہتا، علی کو میں سپہ سالار بناتا تو میں انشاءاللہ کہتا۔ علی کو تو اللہ نے علم دیا ہے، علی کو تو اللہ نے سپہ سالار عطا کیا ہے۔ نعرہ حیدری، علی کو تو اللہ نے سپہ سالار بنایا ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے یہ آیتیں تمہیں قرآن میں نظر نہیں آتی؟ جب رسول کو حق نہیں کہ لشکر کا سپہ سالار ہمارا رسول بنائے، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول کے بعد تم خود بناؤ؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ آج آپ کو ایک ایسا نتیجہ دے کر جاتا ہوں ملتان میں جو زندگی بھر یاد رہے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو سارے کے سارے بھاگ گئے سوائے تھوڑوں کی، اور قلیل کے اللہ نے فرمایا ایسے ظالم کو میں جانتا ہوں۔ کس کو چھوڑ کر بھاگے تھے؟ نبی کو نہیں، نبی کو چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو، اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو۔ اور قبلہ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں کا اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا قرآن میں ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب اللہ نے جناب ابراہیم کو کلمات میں آزمایا اور اس نے پورے کر کے دکھائے تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا، تمام انسانوں کا امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، کہا میرے اولاد میں، قال کیوں نہیں، لا ینال عہد الظالمین، لیکن یہ میرا عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں ملے گا، جو ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب یہاں سے پتا کہ ظالم کی معنی یہ نہیں ہے کسی کو قتل کرنا یا مارنا، لیکن وہاں سے پتا چلا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو چھوڑ کر جائے وہ بھی ظالم ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو چھوڑ کر بھاگے وہ بھی ظالم ہے۔ ارے تو جو اللہ کے بنائے ہوئے سپہ سالار کو چھوڑ جائے وہ تو امام ہے، اس کو تو انسانوں کی بھی امامت نہیں ملتی، تو جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ کائنات کا امام کیسے بنا؟ وہ کائنات حیدری، نعرہ حیدری۔ گھبرائے نہیں، ابھی مجھے یہاں دو مثال یاد آ گئے، اگر گھبرائے نہیں تو میں مثالیں پیش کروں۔ اور قبلہ میں نے عرض کیا تھا تو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ اب میں نے یہی عرض کیا کہ قرآن حکیم میں نفس کی 4 قسمیں اللہ نے بتائی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، اور آخری جو منزل ہے وہ ہے نفس مطمئنہ کی۔ اور اللہ نے اسی نفس کو سچ کہا ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس لوٹ اپنے رب کی طرف۔ اے نفس مطمئنہ، کہ کون یا کہہ رہا ہے؟ اللہ، آج بھی اللہ کی آواز ہے، اے نفس مطمئنہ یا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. اے نفس مطمئنہ واپس لوٹ کر آ اپنی رب کی طرف. پتا چلا یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کا معصیت سے کوئی تعلق نہیں. میں نہیں سمجھا سکا. جب میں نہیں سمجھا سکا تو میں پھر قرآن کی طرف آتا ہوں. درود پڑھے محمد آل محمد. کیوں نہ دیکھنا ابھی میں ایسا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. یہ الفاظ ہے پھر سورت بقرہ کے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. جناب ابراہیم نے کہا اپنے رب کو کہ یا اللہ بتا مجھے کہا مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ. آوازیں کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. لیکن میرے قلب کو اطمینان نہیں. میرے قلب کو اطمینان نہیں. پتا چلا نفس مطمئنہ ابراہیم نہیں بن سکتا. اب جو ملتان میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قبلہ پورے قرآن میں دو انبیاء ایسے ہیں جن کا اللہ نے پورے قرآن میں زیادہ ذکر کیا ہے. ایک جناب موسیٰ اور ایک جناب ابراہیم. ختمی مرتبہ کے بعد اگر کسی نبی کا درجہ ہے تو وہ جناب ابراہیم کا. تو یہ کرے جناب ابراہیم کرے یا اللہ ایمان ہے مومن ہو اطمینان نہیں. اطمینان نہیں. قال فخذ أربعة من الطير وصرهن إليك. کہا دیکھو 4 پرندے پکڑو. 4 پرندے پکڑو. 4 پرندے پکڑو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. 4 پرندوں کو پکڑ. کون پکڑے؟ ابراہیم. ابراہیم تو پکڑ 4 پرندوں کو. ذبح بھی تو کر. ان کو کاٹ بھی تو. قیمہ بھی تو بنا. ہر جملے میں امر ہے. امری جملہ ہے. امری. ابراہیم 4 پرندے پکڑ. 4 فخذ 4 من الطير. پرندوں میں سے. یہ مزے والا جملہ تھا. حالانکہ میرا کھا گئی جملہ آپ کو. پرندوں میں سے. 4 پرندے نہیں پرندوں میں سے. یہی ہوتے ہیں جملے جس میں بڑے راز اور نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. پرندوں میں سے. پرندوں میں سے یعنی یہ مل نے بتایا کہ 4 پرندے ایک جنس کے نہیں تھے. 2 حلال تھے 2 حرام تھے. یہ مل نے بتایا. یہ نعرہ حیدری. یہ جملہ مل نے بتایا کہ 4 پرندے ایک جنس کے نہیں تھے. الگ الگ تھے. 2 حلال تھے 2 حرام تھے. اور کہا کہ ان کو پکڑ بھی تو کاٹ بھی تو قیمہ بھی تو بنا اور پہاڑی پر رکھ بھی تو. ثم ادعهن. پھر ان کو بلا بھی تو. آواز بھی تو دی. میں کہتا ہوں قبلہ میں نے کیا کہ یہ عقل کی بات ہے. اگر یہ 2-3 آیتیں سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑی. کہ ابراہیم پکڑ بھی تو 2 حلال 2 حرام. ان کو کاٹ بھی تو. قیمہ بھی تو بنا. پہاڑی پر بھی تو رکھ. اور پھر بولا. مجھے پورے قرآن میں کوئی مسلمان بتائے کہ جب اللہ نے کہا ہو کہ بلا تو پھر مسئلے پر بیٹھا ہوں. یا اللہ ابھی میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھ میں تو یہ طاقت ہی نہیں. بڑا جملہ تھا جو میرے قریب بیٹھے ہیں نوجوان. نعرہ حیدری. کوئی کتاب کسی کتاب میں دکھا کہ جناب ابراہیم مسئلے پر بیٹھ کر اور اس نے مجبوری ظاہر کی ہو کہ میں عام انسانوں جیسا مجبور ہوں. ارے تو کہتا ہے میں محمد آل محمد جیسا. تو کہتا ہے میں محمد آل محمد
محمد دیکھا اللہ نے جناب ابراہیم کی مثال بتائی کہ چار پرندے پکڑے، دو حلال دو حرام، گدھ اور کوا یا گدھ اور مور دونوں حرام، مرغا اور کبوتر یا کوئی اور چیز دو حلال، اور پھر ان کا قیمہ کر کے پہاڑی پر پھینکا، ثم اتوہن، ابھی تو ان کو بلاؤ، یاتی نے کسایا، اور جب بلاؤ گے تو دوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے بلایا، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ مصلی پر دعا مانگی ہو کہ میری عزت رکھنا، پوری توجہ سے بلا نہیں، تقریر یہ نہیں ہے جو کہنا چاہتا ہوں وہ تو نتیجے میں کہوں گا، وہ نتیجے میں کہوں گا۔ میرے دوستوں جناب ابراہیم نے بلایا، چاروں پرندے آئے، چاروں پرندے آئے، حلال بھی آئے، دونوں حرام بھی آئے، گدھ بھی آئے، کوا بھی آیا۔ مجھے حلال پر تعجب نہیں، حرام پر تعجب ہے کہ آپ تو حرام تھے، آپ کیوں آئے؟ شاید قبلہ جواب دے گا، بالحکیم ہم حرام ضرور ہیں، نمک حرام ہے، ہم حرام ضرور ہیں، ہم حرام ضرور ہیں، نمک حرام نہیں ہے۔ عبدالحکیم نبی بلا رہا ہے، بس میں نے جملہ کر دیا، نبی بلا رہا ہے، نبی بلا رہا ہے، نبی بلا رہا۔ اگر یہ ایک جواب، ایک سوال، یہ تین آیتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر کبھی سین کو کافر نہ کہیں۔ جس طرح قبلہ نے کہا کہ ہم صحابوں کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ پتا چلا قبلہ جناب ابراہیم کا مقام اطمینان پر نہیں، مقام اطمینان نہیں۔ اب آئیے قبلہ جو مجھے کہنا ہے، یہ الفاظ ہے کوئی ہاں نہیں ہے، اب قبلہ اب پھر 5 آیتیں بنا تھا، یہ الفاظ ہے سورت طٰہٰ کے، سورت طٰہٰ میں۔ ہاں قبلہ سورت طٰہٰ میں ارشاد ہوا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کسی سے موسیٰ سے کچھ آیتیں ہاتھ لگ گئی قرآن میں، یہ کوئی یہاں لکھا ہوا نہیں کہ رسول کو علم نہیں، تو اگر تم رسول پر اعتراض کرو گے تو پھر مجھے بھی حق ہے کہ اللہ کی ذات و علم ہے۔ اس نے موسیٰ سے کیوں پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ پوچھتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو، پوچھتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو۔ اور قبلہ ہاں اگر پوچھا تھا جناب موسیٰ سے تو جناب موسیٰ کا حق تھا کہ کائنات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یا اللہ کتنی باتیں کر رہا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم احساس آتا ہوں کہ جناب موسیٰ نے ایسے جواب دیا جیسے اللہ کو کچھ پتا نہیں، جیسے اللہ کو کچھ پتا نہیں تھا۔ کہا نہیں عصای، کہا یہ میری عصا ہے، میری۔ میں نے کہا جو عربی میں کچھ حروف ہوتے ہیں انہیں پر دار و مدار ہے، میری عصا ہے، میری۔ جناب موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، میری ہے، میری، کسی غیر کی نہیں۔ یہ میری کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے کوئی کہیں جمرے لے کر آیا تھا، اللہ کو تو پتا تھا ملا کی ذہنیت کا، اسی لیے ایک ایک حرف میں ہدایت رکھی۔ اللہ نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واخص بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری عصا ہے، اسی پر میں لیٹتا ہوں، اس سے تکیے کا کام لیتا ہوں، اور اسی عصا سے بھیڑ اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اسی سے کئی کام لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ کیسے ہسٹری پوری بتا دی، اللہ کو پتا نہیں تھا۔ میرے نوجوانوں اگر مجھے کوئی پتا ہے ملتان والا تو میں اس کا طالب علم بنوں گا کہ اللہ نے پوچھا کیوں،
جناب موسیٰ نے یہ جواب کیوں دیا؟ یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے جہاں جانا ہے وہ یہ ہے، جب کہا کہ یہ میری عصا ہے کہ تکیے کا کام لیتا ہوں، بھیڑ اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، تو کہا قال خذھا، قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ کو پھینک دو۔ دیکھو تو اقرار کر چکا ہے، پوری ہسٹری بتا چکا ہے، تو اب قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی عصا کو پھینک دو۔ فالقاھا فاذا ہی حیۃ تسعی، اور جب پھینکا تو اژدہا بن گیا، سانپ بن گئی۔ قال خذھا، اب اس کو اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ جب اٹھانے کے لیے کہا تو ڈر گئے اور اللہ نے فرمایا ولا تخف، ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اپنی سیرت پر واپس کریں گے، صورت پر نہیں، سیرت پر۔ معجزے میں اور جادو میں یہی فرق ہے کہ معجزے میں صورت بدلتی ہے سیرت بھی، اور جادو میں صرف صورت بدلتی ہے، سیرت نہیں۔ پتا چلا جناب موسیٰ کئی مرتبہ سانپ دیکھ چکے تھے، اژدہا دیکھ چکے تھے، اور اللہ نے پوچھا بھی کہ کس کی عصا ہے؟ کہا میری، تو کہا تو اقرار کر چکا ہے کہ میری، تو اپنی عصا کو اٹھاؤ نا، عصا کو اٹھاؤ نا اپنی عصا کو، تو بار بار کہہ چکا ہے کہ میری ہے تو اٹھاؤ، میری ہو تو اٹھاؤ، ولا تخف، ڈرتا کیوں ہے؟ اللہ نے بتایا عبدالحکیم موسیٰ کلیم اللہ ضرور ہے، لیکن مقام اطمینان پر فائز نہیں ہے، مقام اطمینان پر فائز نہیں ہے۔ ارے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، ساتھوں کو پا تھا، اپنی عصا سے ڈر گیا، اور ایک بچہ ہے جس کو ابھی رسول لے کر آیا ہے، اور گوارے میں آیا اژدہا آئی، اس کے آلے کے بنا یہ تو کئی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے ابھی علی نے پہلے عصا دیکھی نہیں تھی، لیکن اژدہا کو دیکھا نہیں تھا پہلے، لیکن آج پہلی مرتبہ بچے نے دیکھا، اور اس کے دو ٹکڑے کا کر عالم انسانیت کو بتایا کہ میں موسیٰ نہیں، میں حیدر ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اپنی سیرت پر لوٹائیں گے، اپنی سیرت پر۔ ارے یہی تو سبب تھا، میں نے کہا معجزے میں سیرت نہیں بدلتی، اور معجزے میں صورت کے ساتھ سیرت بھی بدلتی ہے۔ ہاں مامون کے دربار میں جادوگر تھی، امام سے کچھ حرکت کی، دربار میں تصویر تھی شیر کی، تصویر لاشے تھی، سمجھاتا رہا، لیکن جب نہیں سمجھے تو امام نے کن کہا، اور جب کن کہا تو شیر ہو گیا، کن اسدن کہا شیر ہو گیا، جتنے جادوگر تھے وہ کھا گیا، مامون کرسی کے نیچے بیٹھ گیا، اور جب امام نے پھر حکم دیا وہی تصویر بن گئی، تو مامون نے کہا تم چھوڑو مجھے واپس کرو جادوگر، تو امام نے فرمایا ہاں کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن تمہاری ذہنیت نہیں بدلی، بڑا جملہ میں کہہ گیا، تمہاری ذہنیت نہیں بدلی۔ ارے تو اس کو جادو سمجھ رہا ہے، اس کو تو جادو سمجھ رہا ہے۔ اگر جناب موسیٰ کی عصا فرعون کے جادوگروں کو رسیاں واپس کرتی تو یہ شیر بھی واپس کرتا، وہ بھی معجزہ تھا، یہ بھی معجزہ۔ نعرہ حیدری، توجہ، آنکھوں میں نیند نہ آ رہی ہے بہت دوستوں کو، میرے دوستوں ابھی تو تقریر میری شروع ہو رہی ہے، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ آئیے پھر چلتے ہیں سورت ساریات کی طرف، گھبراتے ہو تو جلدی جلدی بتانا۔
میں یہ کیا جس طرح بھی ابھی قبلہ نے کیا کہ ہمیں پتا نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مومنین کو پتا نہیں, اور ان کو تو کیا مومنین کو خود پتا نہیں ان مجالس کا. اگر مجالس کا پتا لگ جائے تو کوئی مومن گھر میں بیٹھ نہیں سکتا. خاص کر کے یہ جو آیات ادا ہے قبلہ صورت داریات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ملائکہ آئے انسانی شکل میں جناب ابراہیم کے پاس. جناب ابراہیم نے گائے کے بچے کو ذبح کیا اور گوشت تیار کیا, ملائکہ کے پاس لے کر آئے. فقربہ الیہ, یہ صورت داریات, فقربہ الیہ. جناب ابراہیم ملائکہ کے قریب آئے. قال الا تاکلون, اور کہا تم کھاتے نہیں ہو کیا, تم کھاتے نہیں ہو کیا. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. فأوجس منہم خیفۃ, اور جناب ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا. بڑا جملہ کہوں گا نوجوانوں, بڑا جملہ کہوں گا. فأوجس منہم خیفۃ, اور جناب ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا. قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم, تو ملائکہ نے کہا خوف مت کرو, ہم تمہیں علیم بیٹے کی مبارک دینے کے لیے آئے ہیں. تمہیں پتا نہیں ذاکر اور مولوی کیا سمجھتے ہیں, لیکن جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم تو ملائکہ کو دیکھ کر ڈر گئے. ابراہیم تو ملائکہ کو دیکھ کر ڈر گئے, اور ان کے دروازے پر جب جبرائیل آتے ہیں تو کہتے ہیں انا خیاط الحسین. کبھی علی کے لیے وضو کا پانی لے کر آتے ہیں, کبھی کے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں, تاکہ دنیا کو بتائیں کہ حقیقت میں اطمینان وہاں ہے جہاں خوف نہیں ہے. اطمینان وہاں ہے جہاں خوف نہیں ہے. مقام اطمینان پر اب ان سے زیادہ تو کوئی بڑھ کر نبی ہے ہی نہیں جس کا میں قرآن سے ذکر کروں. جب جناب موسیٰ مقام اطمینان پر فائز نہیں, جناب ابراہیم نہیں, تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو تمام انبیاء سے افضل ہے, جو تمام انبیاء سے افضل ہے. اور میرے ساداتوں غیر ساداتوں نوجوانوں کے لیے خاص جملہ پھر سنو, جہاں خوف ہے وہاں اطمینان نہیں, اور جہاں اطمینان نہیں وہاں ولایت نہیں. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں, میرے آگے پھر وہی نیند کرنے والے آ کے بیٹھ گئے. نعرہ حیدری, سمجھ میں آ گئی بات. پھر سنو نوجوانوں, میری طرف دیکھو, اس کو بھائی کو میری طرف دیکھ. جہاں خوف ہے وہاں اطمینان نہیں, اور جہاں اطمینان نہیں وہاں ولایت نہیں. وہاں ولایت. آئیے 3 آیت جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ نے مکمل ڈیفینیشن بتائی ولی کی. سورۃ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دنیا میں خوف نہیں, آخرت میں غم نہیں. اب ڈھونڈو کہ یہ ولی کون ہے. دنیا میں خوف نہیں, دنیا میں خوف نہیں, آخرت میں غم نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, انہوں نے ہر نبی کی تصدیق کی ہے, اللہ کے وحدانیت کی تصدیق کی ہے, وہ صاحب تقویٰ ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, دنیا و آخرت میں ان کا رابطہ اللہ سے ہے. گھبرا گئے نوجوانوں میں کیا کروں. اب اسی سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا. آپ جو سر کو ہلا رہے ہیں یہ ملتان ہے, ملتان والے سر کو نہیں ہلاتے, زبان سے بات کرتے. نعرہ حیدری, اللہ اولیاء اللہ لا خوف
خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو دنیا میں خوف نہیں، آخرت میں غم نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب تقویٰ ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، دنیا اور آخرت میں ان کا اللہ سے تعلق ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ اللہ کے کلمات ہیں اور ان کے لیے عظیم فتح ہے. عظیم فتح ہے. اب نشانیاں کتنی ہو گئی؟ اسی دنیا میں خوف نہ ہو، آخرت میں غم نہ ہو، اللہ کی اور رسول کی تصدیق کی ہو، صاحب تقویٰ ہو، دنیا اور آخرت میں براہ راست ان کا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کے کلمے ہو، اور ان کے لیے عظیم فتح ہے. اب گریبان میں جھانک کر دیکھ کہ جس کو میں ولی سمجھتا ہوں اس میں یہ نشانیاں ہیں. ارے یہ نشانیاں تو ابراہیم اور موسیٰ میں نہیں، یہ نشانیاں نہیں میں نہیں سمجھا سکا. ضرور میں محمد آل محمد پر نہیں قبلہ میں نہیں سمجھا سکا. آئیے پھر کرتے ہیں قرآن. بھائی گھبرا گئے تمہیں ختم کرو. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. اور قبلہ رانا رام پوری کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میری تحقیق ہے، آپ انشاءاللہ مجھے داد دیں گے. یہ سورت فخر کے قبلہ الفاظ ہیں. سورت فخر اللہ نے کہا ایک مومن دوسرے مومن کے پاس جاتا ہے قرض لینے کے لیے تو اس کو قرض دیتے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اور آج مجلس میں بھی کہنا چاہتا ہوں، مومن ہو اور ملازم ہو گورنمنٹ میں اچھی پوسٹ پر، مومنین کے کام نہیں کرتا، مجھے اس ممبر کی قسم ہے جنت میں نہیں جائے گا. اور اس جنت میں میں کبھی نہیں جاؤں گا، میں خود نہیں جاؤں. نعرہ حیدری. میرا قبلہ یہ عقیدہ، میرا یہ عقیدہ کہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، بڑی پوسٹ پر بھی بیٹھا ہوا ہے اور مومنین کے کام نہیں کرتا، تو قبلہ اس جنت میں تو کبھی نہیں جاؤں گا. اگر اللہ نے اس کو جنت میں بھیجا میں نہیں جاؤں گا. مومن ہو تو مومن کے کام بھی آؤ. تو اللہ نے فرمایا اگر ایک مومن دوسرے مومن کے پاس قرضے کے لیے جاتا ہے تو اس کو قرضہ دے دے. لیکن ایک بات ہے کہ قرضے لینے والا لکھ دے. جو قرضہ لینے والا ہے وہ اس کو لکھ دے تاکہ وہ کبھی اس کے تعلقات اچھے رہیں، پھر نہ جائے کہ میں نے نہیں لیا تھا. اس میں لکھتے کہ بھائی میں نے اتنے لیے ہیں، اس وقت دوں گا، اس وقت دوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. ہاں مومن میرے دوستوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں. لکھ دے. ہاں قبلہ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اتنا قرضہ دے اور میں فلاں ٹائم میں واپس کروں گا. اور اللہ نے قبلہ عجیب جملہ کہا، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ. بڑا جملہ ملتان والوں کے لیے پہلی مرتبہ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہوں. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اور اگر قرض لینے والا بے عقل ہے، کمزور ہے، ڈرپوک ہے، جاہل ہے تو اپنے ولی کو کہے کہ عدل کے ساتھ لکھیں. اتنا بڑا جملہ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے. اگر یہ میں جملہ کراچی میں کہتا سارے اٹھ کر مجھے داد نہ دیتے میں خطابہ چھوڑ دیتا. اللہ نے فرمایا اگر قرض لینے والا سفیہن بے عقل ہو اور ضعیفن کمزور ہو اور لا یستطیع ان یمل ڈرپوک ہو، جاہل ہو
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی لکھے عدل کے ساتھ۔ پتا چلا جس کو ہم ولی چنے اس میں 5 صفتیں موجود ہونی چاہیے۔ جس کو ہم ولی چنے، ہم انسان ولی چنے، اس میں بھی 5 فضیلتیں ہونی چاہیے۔ عقل مند ہو، عقل مند ہو، طاقتور ہو، صرف طاقت کافی نہیں، بہادر ہو، شجاع ہو، عالم ہو، عادل ہو۔ بڑا جملہ میرے بزرگوں میں لکھا دیا، ارے جس کو ہم ولی چنے اس میں 5 صفتیں موجود ہونا چاہیے۔ عقل مند بھی ہو، عقل مند بھی ہو، عقل مند بھی ہو، طاقتور بھی ہو، شجاع بھی ہو، عالم بھی ہو، عادل بھی ہو، یعنی 5 صفتیں اس میں نہ ہو۔ بے عقل نہ ہو، کمزور نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، جاہل نہ ہو، ظالم نہ ہو، تو جس کو تو ولی مانتا ہے بتا کہ پہلے وہ انسان کا ولی بن سکتا ہو؟ بڑا جملہ میں نے کہا کہ جس کو تو ولی مانتا ہے پہلے بتا کہ وہ انسان کا ولی بن سکتا ہے۔ ارے جب انسان کے بنائے ہوئے ولی میں یہ صفاتیں موجود ہیں کہ وہ عقل مند بھی ہو، وہ طاقتور بھی ہو، وہ شجاع بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ عادل بھی ہو، تو جو علی اللہ کا ولی ہوگا اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کی نعرہ حیدری۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، مجھے پتا نہیں تھا، میں نے کیا اللہ بھائی گھبرا تو نہیں کہ میں نے حدیث نہیں پڑھی، حدیث میں نے نہیں پڑھی میرے دوستوں، ابھی نتیجہ نکل رہا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ افہمات اور قتلن طلب تم اللہ آقابکم، کیا اگر میرا رسول قتل ہو جائے یا انتقال کر جائے تو کیا تم پھر پلٹ کر جاؤ اپنے عقیدے کے پاس؟ میں نے کہا پورے قرآن آئے پھر صورت میں کثیرتی کرتا ہوں۔ یہ میرے دوستوں ایام اللہ کے دن ہے، خوشی سے آیا کر، خوشی سے آیا کر، پڑھنے والا بھی منبر سے ظلم نہ کرے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہو، سامعین کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جملہ الفاظ ہے صورت مائدہ کے۔ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے پاس آئے، چلو شام فتح کریں۔ بھائی گھبرا تو نہیں، جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا تاکہ میرا ربط نہ ٹوٹ جائے۔ جناب موسیٰ کے پاس آئے، چلو شام فتح کریں۔ شام کہا چلو، اور جب شام کے قریب آئے ابھی نبی کے جملے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم تو شہر میں داخل ہو جاؤ اور اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے۔ کتنی گارنٹی ہے نبی کی۔ شاید آپ نے میرے جملوں کو نہیں سمجھا، آج دنیا کہتی ہے ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر رسول کو چھوڑ جائیں؟ اور انبیاء کے تو 1000 کلمے پڑھنے والے تھے، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ چند تھے۔ تو آئیے میں قرآن سے بتا دیتا ہوں کہ پہلے ارے میں کہتا ہوں کسی نبی کے 100 مومن بتاؤ میں کتابت چھوڑ دوں۔ بڑا جملہ اسی سے تو بڑی دعویٰ تو ہے نہیں ہے، تم تو کہتے ہو، میں کہتا ہوں کسی نبی کے، کسی نبی کے۔ اب جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو لکھ دیا ہے۔ کتنی گارنٹی ہے نبی کی۔ اور پھر کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، دیکھو پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں۔ کتنا جملہ میں نے کہا، افسوس کی بات ہے شاید میرے موضوع کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، وہ میرے قریب بیٹھے، میں نے کیا واقعہ بعد میں، نتیجہ پہلے کہا داخل، اور گارنٹی کیا دی؟ داخل ہو گیا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم،
ہو جاؤ شہر میں داخل. اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے. بلا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اور پیٹھ دے کر نہ بھاگنا ورنہ کھاتے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب دیکھو میرے دوستوں, پوری توجہ تمام مسلمان بھائی کے لیے میری تقریر ہے. اب دیکھو جب کہا کرنا کہا اور یہ قریب آئے اور دیکھا تو کیا کہا, قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. لیکن جب شہر والوں کو دیکھا تو کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اس میں تو طاقتور آدمی رہتے ہیں. یہ کون کہہ رہے؟ جناب موسیٰ کے ساتھی صحابی کلمے پڑھنے والے. کلمے پڑھنے والے کہا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ نہ نکل جائے. کتنے صحابی تھے, سبحان اللہ, کتنے بہادر تھے. ارے میرے دوستوں, میں نے عرض کیا یہ جناب موسیٰ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہہ رہا ہے رسول کو علم غیب نہیں, یہ موسیٰ کو علم غیب کیسے آ گیا؟ یہ مقام اطمینان میں پیپر فائز نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بلا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. جیسے یہ باہر نکل جائیں گے شہر چھوڑ کر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. اب آئیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو میرے قریب نوجوان بیٹھے ہیں, دیکھو میں کسی کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا, اور اسلام کا کھانا خراب انہوں نے کیا جو رسول کے قریب بیٹھتے تھے. یہ بتا دوں آپ کو, نعرہ حیدری بتا دیتا ہوں آپ کو میں میرے دوستوں. اسی لیے جو قریب بیٹھے وہ جاگ کر بیٹھے. اور کیا کہا میرے دوستوں, نہیں جب تک یہ نہیں شہر خالی کریں گے ہم داخل نہیں ہوں گے. قال رجلان, اس وقت کہا تو مردوں نے, تو مردوں. پتا چلا جناب موسیٰ کے لشکر میں سب تو مرد تھے, سب تو مرد. بڑا جملہ کر رہا ہوں, تو نعرہ حیدری, تو کہہ رہا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے مانتے نہیں, اور انبیاء کے تو لاکھوں کلمے پڑھنے والے تھے. ارے میں تم سے لاکھوں کی بات نہیں, ہزاروں کی بات نہیں, 100 کی بات نہیں. دو مرد تھے. قال رجلان من الذین یخافون, جن کو خوف خدا تھا, انعم اللہ علیہما, جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی تھی. کتنی صفتیں بتائی ہیں, نام نہیں بتایا, صفتیں بتائی, کیونکہ نام بدل سکتے ہیں, صفاتیں نہیں بدل. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اور کہا اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو. بڑا جملہ تھا, بڑا جملہ. پھر قریب آ کر بات کرنا تھا, پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی کتنی صفاتیں بتائی. رجل, کون رجل؟ جس کو خوف خدا ہو. کس کو خوف خدا؟ جس پر اللہ نے نعمتیں نازل کی تھی. چوتھی صفت کیا تھی؟ ان کا اللہ پر بھروسہ ہو. پانچویں صفت کیا؟ مومن ہو. پتا چلا ان دو کے سوا کسی میں 5 صفتوں میں سے ایک بھی نہیں تھی. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوست. یعنی نہ کوئی رجل تھا, نہ کسی کو خوف خدا تھا, نہ کسی پر اللہ نے نعمت نازل کی تھی, نہ کسی کا اللہ پر بھروسہ تھا, اور نہ کوئی مومن تھا, سوائے ان دو کے. بڑا جملہ میں نے کہا دیا, پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. ان دو
سوا تو، اور وہ تو تھے کون؟ میں کیوں بتاؤں؟ دونوں چچا زاد بھائی تھے. پتا چلا مرد نبی کا بھائی ہوتا ہے، سسر نہیں. بڑا جملہ میں نے کہا دیا، نیند آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ نعرہ حیدری. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ دو مرد کون مرد جن کو خوف خدا، جن پر اللہ کی نعمتیں، پتا چلا اللہ نعمتیں اسی پر نازل کرتا ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے. تو پھر نتیجہ تو ختم ہو گیا. تو ہر بار کہتا ہے، 5 بار نماز پڑھتا ہے، کہتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. مرتے مرتے مر گیا، ابھی تک راستہ دکھا نہیں. ارے راستہ تو اللہ ان کو دکھاتا ہے جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے. اور اللہ نعمتیں نازل اسی پر کرتا ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے، بھاگتا نہیں. ارے مجھے آج جملہ یاد آ گیا کملا رام پوری کا. ارے تم بھگوڑوں کو چھوڑو تو راستہ ملے، نہ تم بھگوڑوں کو چھوڑتے ہو نہ راستہ ملے گا. خبر آپ سنیں گے، توجہ میری گفتگو پر. فقالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. تو پھر انہوں نے کہا ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں، جب تک یہ اس میں ہے ہم نہیں ہوں. جملہ یہ قرآن ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو اتنا مزہ دے رہا ہوں کہ ایک تقریر میں کتاب بن جائے. اگر آپ غور کریں تو بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کیا بھائی میں پڑھ رہا ہوں، اپنا خون دے رہا ہوں، ورنہ ملتان کو بھی چھوڑ دوں گا. یہ محبت کی وجہ سے جو میں آتا ہوں، ملتان کو بھی چھوڑ دوں گا. نہیں بھائی، سارے یہاں مومن ہے. نعرہ حیدری. سمجھو میں مجھے ٹائم ملنا چاہیے تاکہ میں پڑھ. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. ہم نہیں داخل ہوں جب تک یہ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں. قبلہ جہاں تک بھی تھا تو اچھا تھا، لاج رہ جاتی. لیکن جو انہوں نے جملہ کہا، کنہوں نے جملہ کہا؟ جو صحابی تھی، جو جناب موسیٰ کے ساتھی تھی، انہوں نے ایک گستاخانہ جملہ کہا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. تم اور تمہارا رب، تم دونوں جاؤ، تم جا کر لڑو. یہ ہے توحید. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں. میں نے کیا کہ یہاں دماغ جو ہے، ارے یہ توحید ہے. کن کی توحید؟ موسیٰ کے صحابی کی. موسیٰ کے صحابی کی یہ توحید ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. اتنا ہونا پائے. ہم یہاں پہ زبان سے بات کرو میرے دوستوں. میں وہ حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، وہ جو حدیث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن قرآن نے تو کہا دیا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. میں نے رسول کو تمہارے پاس اس طرح بھیجا ہے جس طرح موسیٰ کو فرعون کی طرف. یعنی جو خامیاں موسیٰ کے قوم میں، وہی خامیاں رسول کی قوم میں. اب میں نے ایک جملہ کہہ دیا میرے دوستوں، ایک ہی جملہ کہہ دیا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. تم دونوں جاؤ، تم اور تمہارا رب. تقریر ختم ہو گئی، نتیجہ نکل رہا ہے. تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ. اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم یہاں بیٹھے. عجیب جملہ ہے. اب جو آگے آنا والا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اس وقت جناب موسیٰ نے دعا مانگی، یا اللہ میں کسی کا ذمہ نہیں اٹھاتا، یا اپنا اٹھاتا ہوں یا اپنے بھائی ہارون کا. بڑا جملہ ہے میرے دوستوں. نعرہ حیدری. میں کسی کا ذمہ نہیں اٹھاتا، ایک اپنا اور ایک اپنے بھائی ہارون کا.
کہ بلا میں کیا کہوں، اس سے زیادہ تو قرآن میں کوئی بھاری جملہ، پاورفل جملہ جس میں جلال ہو، کبھی لفظ جلال پر میں پڑھوں گا تو قرآن میں جلال کتنا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھوں گا کہ جلال کتنا ہے اسی جملے میں. لا املک الا نفسی واقعی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کسی کا ذمہ نہیں اٹھاتا، یا اپنا اٹھاتا ہوں یا اپنے بھائی ہارون کا. اور ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، آج ہمیں الگ کر دے فاسقین سے. یعنی ہے بھی صحابی ساتھی لیکن نبی کا کہا نہ مانے تو فاسق. بڑا جملہ، اس میں زیادہ یہ جلال ہے، یہ جلال ہے. یہ الفاظوں کا جلال ہے، یہ الفاظوں کا جلال ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، کوئی ان پڑھ نہیں ہے کہ میں دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں، اس میں جلال ہے. کتنا جلال ہے. فخر بیننا و بین القوم الفاسقین. یا اللہ آج ہمیں الگ کر دے ہمیں اور وہ جو فاسق ہو گئے. پتا چلا جو نبی کو چھوڑے، جناب موسیٰ کو چھوڑے، وہ ہے فاسق. اور کتنا جلال ہے اس فاسق لفظ میں کہ سورت آل عمران میں جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں نے روز اعظم میں تمام انبیاء سے وعدہ دیا کہ کتابیں دیتا ہوں، حکمتیں دیتا ہوں، شریعتیں دیتا ہوں، لیکن میرا رسول تم میں آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی کتابوں کی شریعتوں کی تصدیق کرے گا، اس پر ایمان لے کر آنا، ضرورت پڑے اس کو تم مدد کرنا. اور اگر کوئی بھی چھوڑ گیا تو وہ فاسق ہے. ارے اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی رسول کو چھوڑ جائے تو فاسق. کتنا جلال ہے الفاظوں میں. نعرہ حیدری، کتنا جلال ہے الفاظوں میں. ارے یہ نبیوں کی بات ہے، صاحب شریعتوں کی بات ہے. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی محمد کو چھوڑ جائے تو وہ فاسق نبی نہیں رہتا. تو اگر سسرالی رسول کو چھوڑ جائیں تو پہلے ان کا ایمان ثابت کرو. ایمان ثابت رسول کے بعد. گھبرانے جائے میرے دوستوں، گھبرانے جائیں. اللہ واقعہ بعد میں بیان کرتا ہے، نتیجہ پہلے. نتیجہ پہلے. اب آئیے پھر چلتے ہیں. گھبرا تو نہیں گے. میں نے کیا بابا زیادہ ٹائم لیتا ہوں، کیا کروں کہ جب تک نتیجہ نہیں نکلتا پھر حکیم کو مزہ نہیں آتا. اس لیے قریب آ کر میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. یہی سبب تھا. اب یہ خطابت نہیں ہے جو کتابوں میں ہے کہ جب سارے چھوڑ کے جنگ احد میں سارے چھوڑ کے سارے، مجھے پتا نہیں بھائی، معاف کرنا، مجھے پتا نہیں کہ کون چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. میں کوئی ساتھ تھا کیا وہاں؟ مجھے کیا پتا میں کوئی ساتھ تھا کیا؟ سارے چھوڑ کر بھاگ گئے. اور قبلہ جو حاجی صاحبان ہوں گے وہ دے کر آئے. میں اپنے آنکھوں سے دے کر آیا کہ وہ جو پہاڑی ہے وہ ہمارے پہاڑی کی طرح نہیں، وہ پلر بنا ہوا ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہ چڑھے کیسے تھے یہاں. آج یہ بھی بڑی قبلہ، یعنی چڑھے کیسے تھے یہاں. ہمارے پہاڑوں کی طرح وہ پہاڑ نہیں. وہ چڑھ گئے اور ایک عجیب جملہ لکھا مسلمانوں نے کہ میدان میں کچھ نہ تھا، یا اللہ تھا یا رسول یا علی.
رسول ایک علی ہے. نہیں میں جہاں میں کھڑا ہوں آپ کو وہاں تک لے کے چلتا ہوں. سارے چھوڑ کر بھاگ گئے. سچ میدان میں 3 ہستیاں موجود تھیں، اللہ، اس کا رسول اور علی. اب یہ کتابوں کے الفاظ تھے. میں نے سوچا کہ آج اللہ نے کیونکہ اردو میں پورا کلمہ پڑھا. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں، آنکھوں میں نیند آ رہی ہے، آنکھوں میں نیند ہے. لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، علی الولی بھی تھا. نعرہ حیدری. اور کتنا آئیے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. کیا الفاظ ہے قرآن کے؟ ابھی آئیے قبلہ کی موجودگی میں، یعنی وہ تو تھکائی نہیں کیونکہ قبلہ کی موجودگی ہے. میں تھکوں کیوں؟ تھکتا تو آدمی تب ہے جب جاہلوں کے سامنے پڑھ رہا. اگر آدمی عالموں کے سامنے پڑھے پھر تو مزہ آتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا ہوا کہ آواز آئی قد قتل محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول قتل ہو گئے. اور کسی نے صحابہ سے پوچھا تھا کیوں بھاگے؟ کہا ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز تھی. ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز تھی. بعد میں پتا چلا کہ یہ شیطان کی آواز تھی. کہ بلا ابھی عبدالحکیم کو کہنے کا حق ہے نا. ارے جو جبرائیل کو شیطان کو نہیں پہچان سکتا وہ محمد کے بعد نبی کیسے بن سکتا؟ میں نے جملہ کہہ دیا ہے. نعرہ حیدری. کہنے دو بھائی، مجھے جملہ کہنے دو. میں نے کیا میرے دوستوں بس یہ قبلہ جملے الفاظ تاریخوں کے میں نے تو نہیں پڑھا. جو الفاظ ہے قبلہ میں نے وہ توڑا ہے، کوئی مبالغہ نہیں کیا. مبالغہ میں نے نہیں کیا. کیا عجیب منطق اور فلسفہ ہے مسلمانوں کا کہ جب رسول کا انتقال ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. کہا جو کہے گا کہ محمد مر گیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. سبحان اللہ، کتنی محبت رسول سے، کتنی محبت تھی. ارے عقل بھی تو یہ ہے نا، جب حقیقی آواز آئی تھی تو پھر کیوں بھاگ گیا تھا؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا جو آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا. نعرہ حیدری. جب وہاں آواز آئی تو وہاں تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ وہاں تو تلوار نہیں اٹھائی، آج اٹھا رہا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور جب یہ الفاظ ہوئے کہ قد قتل محمد رسول اللہ، مجھے تو منبر کی قسم ہے جہاں پر میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. میرے دوستوں، علی نے کیا کیا؟ اب وہ تاریخ پس منظر جو ہے وہ انہیں بیان کرنا چاہتا، موضوع پر آ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ علی نے پیچھے سے رسول کے بغل میں ہاتھ ہوئی، بغل میں ہاتھ دیے اور رسول کو بلند کیا. رسول کو بلند کیا. قبلہ مجھے اس منبر کی قسم ہے، مسلمانوں نے لکھا کہ علی نے رسول کو اتنا بلند کیا کہ جو پہاڑی پر تھے انہوں نے بھی دیکھا اور جو پہاڑی کی پرلی طرف سے انہوں نے بھی دیکھا. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ نتیجے کا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. علی نے رسول کو بلند کیا. نہیں نوجوانوں، نہیں، میں نہیں سمجھا سکا تو سمجھانے کا جملہ ہے. اوپر کیا دونوں ہاتھ بغل سے لے کر اور چوگرد کہا ہاں محمد نعرہ حیدری. ہاں محمد رسول اللہ. ہاں کسی کی تھا پتا تو اس لیے ہے. ہاں محمد رسول اللہ. بس یہ کہنا تھا یا رسول کی آواز آئی. آسن صحیح نہیں ہے. علی میں آپ کا شکر گزار. علی آپ کا مجھ پر احسان ہے، منتا نہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. 3
مرتبہ کا حسبی انت حسبی انت حسبی انت. علی آپ کی موجودگی میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں. آپ میرے لیے کافی ہے, آپ میرے لیے کافی ہے, آپ میرے لیے کافی ہے. یا تو تاریخ میں نوجل ہے تو پھر عبداللہ حکیم کو رب کا نہ مانو. تو جب 3 مرتبہ رسول نے کہا کہ حسبی انت حسبی انت حسبی انت, علی تو میرے لیے کافی ہے, تو آج ہمیں مجبور نہ کرو. ارے جب رسول کے لیے علی کافی ہے تو پاک کے ساتھ دیکھیے. نتیجہ نکال رہا ہوں. چوکٹ کہاں تھا محمد رسول اللہ. تو رسول نے کیا کہا؟ آسان صحیح ہے علی, آپ کا اس پر احسان ہے, یہ میں احسان اتاروں گا. ختم ہو جائے گا, قبلہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ میں آپ کا احسان نہ اتاروں تو میرا نام رسول نہیں ہے. آج احد میں علی نے رسول کو بلند کر کے اصحابوں کو دکھایا, اور کل غدیر میں رسول نے علی کو بلند کر کے میں نے کہہ دیا ہے. ملتان والے بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. ہاں, ارے مرتے مرتے مر گئے میرے پڑھے لکھے بھائی. مسلمانوں کو ہاتھا سمجھ میں نہیں آیا. یہ اسلام شروع ہی ہاتھا سے ہوا تھا اور مکمل بھی ہاتھا پر. سیرہ میں کہا تھا ہاذا علی اخی ووصی ووزیری وخلیفتی. علی نے احد میں کہا ہاذا محمد رسول اللہ, اور رسول نے خطیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے جب تم نے آج تک ہاتھا ہی کوئی نہیں سمجھا, ہاتھوں کو نہیں سمجھا, یہ ہے دورہ تو نہیں ہے. سمجھو میری گفتگو پر. اور میرے دوست کو مجھے نام نہیں آتے, میں تاریخ کا طالب علم تو ہوں نہیں, میں تاریخ کا طالب علم تو ہوں نہیں, لیکن جملہ یہ جملے ملتے ہیں. اگر یہ نہ جملے ہوں مجھے گولی لگا دو اگر میں تاریخ نہ دکھاؤں. جو قبلہ چڑھ گئے تھے نا پہاڑی پر, ان کے یہ الفاظ ہیں ارجعوا الی دین اصلہ, چلو اپنے دین پر واپس. بڑا جملہ نکل کر آیا, نتیجہ تو نکل کر آیا, نتیجہ تو نکل کر آیا. ارجعوا الی دین اصلہ, جو تمہارا اصل دین ہے وہاں لوٹ کر چلو. ارے جب محمد کے زندگی میں یہ حال ہے, نتیجہ تو نکل کر آئے کہ اگر میرا رسول قتل ہو جائے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے, اصلی دین پر جاؤ گے. تو جنگ احد میں ملا. اب نتیجہ تو نکل کر آیا کہ جب رسول کی زندگی میں یہ حال ہے تو رسول کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. کیا اب کون سے مجھے پتا نہیں, مجھے پتا نہیں. صرف وہاں جائے وہاں, اور وہ بخاری کا صرف پہلے 10 جلد پڑھے, 30 کی پڑھنے کی ضرورت نہیں. بڑا جملہ میں نے کہا دیا, پہلی 10 جلدیں پڑھے, وہاں سے پتا لگے گا کہ یہ کون تھے, کس نے کہا تھا, کس نے کہا تھا. ابھی وہاں نام مل جائیں, کیونکہ خود جو بھاگے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کس طرح بھاگے تھے, کس طرح چڑھے تھے, کس طرح چڑھے تھے, کس طرح چڑھے تھے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے نام, کیونکہ مجھے نام تو آتا ہی نہیں, لیکن یہ تاریخ کا جملے تھے. ابھی ابھی آپ نے سنا, ابھی ابھی آپ نے سنا حضور اکرم کے بعد وہ رسول
جس بیٹی کی ایک مرتبہ نہیں، عربی میں ہوتا ہے ایک اذا، ایک کلما كانت دخلت على النبي فقام إليها فقبلها وأجلسها على مكانه. جب بھی بطول آتی تھی تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ بڑا ثواب ہے، اسی سے زیادہ بڑھ کر کوئی ثواب. جب بھی آتی تھی 70 مرتبہ آتی تھی، 70 مرتبہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور میرے دوستوں، مجھے اس مجلس کی قسم ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا جب تک وہ بطول بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے تھے. اب یہ پتا نہیں کہ رسول کتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے اور بطول کتنی دیر تک بیٹھی رہتی تھی. ہاں، لیکن آج جب پہلی مرتبہ بابا کے بعد دربار میں آئی، تو 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. ارے میرے دوستوں، کوئی استقبال کے تو نہیں اٹھا، لیکن کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی تھک گئی ہو، ابھی تو بیٹھ جاؤ. قبلہ مجھے معاف کرنا سادہ تو غیر سادہ تو یہی 2 روایتیں ہیں کہ جناب سیدہ جب اس دنیا سے انتقال کیا تو کسی نے لکھا 18 برس، کسی نے لکھا 28 برس. میرے دوستوں، کائنات میں 2 ایسی ہستیاں ہیں. جب جناب سیدہ گھر سے نکلی تھی تو بال کالے تھے، لیکن جب دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو گئے. تو میں نے بڑا جملہ کر دیا. جناب سیدہ جب گھر سے نکلی تھی تو بال کالے تھے، اور جب جناب سیدہ واپس آئی تو بال سفید تھے. میں نے کربلا میں بھی یہی پڑھا کہ 10ویں محرم تک حسین کے بال کالے تھے، لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرا تو بال سفید ہو. اب یہ بڑا جملہ ہے میرے دوستوں، یہ بڑا جملہ ہے رونے کے لیے، ادب کے لحاظ سے بڑا جملہ ہے. ہاں، عزاداران حسین ایک جملہ پڑھوں، ایک جملہ کہوں رونے کے لیے. میں نے عرض کیا میرے دوستوں، ہاں، رسول نے اور آل رسول نے اپنی زندگی میں قبلہ 4 چیزیں مانگی تھی اور امت نے نہیں دی. اور رسول نے قلم اور دوات مانگا، امت نے نہیں دیا. جناب سیدہ نے صدق مانگا، امت نے نہیں دیا. اور حسین نے 10ویں محرم کو عصر کے ٹائم اصغر کے لیے پانی مانگا. میرے نوجوانوں، کاش یہ جملے حسین کے ہیں جو سید سجاد کو وصیتیں کی تھی. اس میں یہ بھی جملہ ہے، بیٹا سجاد جب مدینے جائیں تو شیم کو لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا شیعوں کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھ میں نے اصغر کے لیے کس مجبوری میں پانی مانگا تھا. ہاں میرے دوستوں، حسین نے شہادت کے لیے نہیں کہا، اس پانی کے لیے کہا کہ کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا. حسین نے 10ویں محرم کو اصغر کے لیے پانی مانگا، امت نے نہیں دیا. اور شام میں علی کی بیٹی زینب نے چادریں مانگی. ہاں، عزاداران حسین، شام میں علی کی بیٹی زینب نے چادریں مانگی، امت نے نہیں دی. چادریں مانگی، امت نے نہیں دی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے. 2 واقعے ہیں. جناب زہرا کا جنازہ رات کو نکلا تھا. جناب زہرا کا جنازہ رات کو نکلا تھا. میرے دوستوں کتنے تھے؟ جس طرح قبلہ نے کہا میں کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب یہ جنازہ باہر نکلا دیکھا علی نے کہ دروازے پر ایک 6 سال کی بچی ہے، ننگا سر ہے، ننگے پاؤں ہے. قبلہ 3 مرتبہ زندگی میں بی بی زینب نے سر پر چادر رکھی، نہ پاؤں میں جوتی پائی.
پہلی مرتبہ جب ماں زہرا کا جنازہ باہر نکلا، دوسری مرتبہ جب بھائی حسن کو زہر ملی، اور تیسری مرتبہ جب حسین گھوڑے سے گرے، بیوی زینب کو چادر کا خیال نہیں آیا۔ دادا نے حسین نوجوانوں، بیوی زینب کو چادر کا خیال نہیں آیا۔ ہاں جیسے علی نے 6 برس کی بچی کو دیکھا، علی جیسا شہنشاہ بطول کی موت کو بھول گیا اور کہا حسن بیٹے پہلے میری زینب کو کہو کہ میری زندگی میں ننگے سر باہر نہ، میری زندگی میں ننگے سر باہر نہ آئے۔ ارے آج مدینے میں کوئی آدمی نہیں، گلی میں کوئی آدمی نہیں، لیکن علی برداشت نہیں کرتا۔ میں کہوں یا مولا آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب آپ کی بیٹی زینب ننگے سر بازار میں آئی ہوگی، جب آپ کی بیٹی زینب ننگے سر بازار میں آئی ہوگی۔ ہاں یہ موقع میں نے دیکھا، ایک موقع میں نے یہ دیکھا، ابھی آپ نے سنا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں میرے دوستوں۔ ہاں جب یہ دونوں بیٹے آئے ہیں اور جناب فضا یا جناب اسماء بنت امیر سے پوچھا ہے کہ ہماری ماں کہاں ہے، تو کہا اندر ہے، لیکن کہا ہے کہ کوئی آئے نہیں۔ میرے دوستوں میں نے یہی پڑھا کہ جناب حسن کھڑے ہو گئے، حسین آگے بڑھے اور دروازے پر آ کر کہا اماں 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 بھائیا حسن امیر ہے، وہ آئے یا نہ آئے میں کربلا کا مسافر۔ اماں بھائیا حسن تو امیر ہے، اس کو آواز دے یا نہ دے، اماں میں تو کربلا کا مسافر ہوں، اماں مجھے آواز دو، اماں مجھے آواز دو، قبلہ کفن کے پد ٹوٹے۔ زہرا نے بلایا، زہرا نے بلایا، ہاں زہرا نے بلایا، اور جناب علی آئے اور اللہ کی آواز آئی۔ علامہ طوسی علیہ رحمت نے لکھا کہ اللہ کی آواز علی حسین کو ماں کے جنازے سے الگ کرو قیامت آ جائے، آہستہ آہستہ، لیکن علی پیار سے الگ کرنا، علی ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، پیار سے الگ کرنا۔ علی آئے پیار سے الگ کیا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں، ماں موجود ہے، بابے کا سایہ موجود ہے۔ ہاں جب تمہیں ماں سے علی نے الگ کیا تو بڑے پیار سے، لیکن جب کربلا میں سکینہ آپ کے لاش پر آئے گی، سکینہ آپ کے لاش سے لگتے ہی عرش میں آئے گا، پیار سے الگ نہیں کرے گا، تماچے مار کے الگ کرے گا۔ ہاں سلام ہو، سلام ہو ان رخساروں پر جن کو سینے میں تماچے مارے، سلام ہو ان پیٹھوں کے بالوں پر جن پر چادریں نہیں تھی، سلام ہو ان قیدیوں پر جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور میرے ایک جملہ جو علامہ طوسی علیہ رحمت نے لکھا اور قبلہ خوئی صاحب نے مجھے بتایا تھا، اللہ اس کو غریب کے رحمت کرے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین نے ماں کے جنازے سے الگ ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اماں میں آپ کو ادھار اتاروں گا، اماں آپ کے ہاتھ ہیں لیکن آپ کربلا میں آنا میرے ہاتھ نہیں ہوں گے، اماں 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 آپ کا سر ہے، کربلا میں آنا میرے سر نہیں ہوں گے، میرے بازو نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں قبلہ ہوئی صاحب نے مجھے بتایا کہ عبدالحکیم صحیح ہے، صحیح ہے۔ جب جناب سیدہ تسلیم محرم کو کربلا میں آئی اور یہ جملہ کہا بیٹا آج ادھار اتارو،
بزرگوں سلام ہو اس بیٹیوں پر، ان بیٹیوں پر جو ننگے سر شام کے دربار میں آئی. ارے ننگے سر دربار میں آنا کوئی بی بی زینب کا، کوئی بی بی زینب کے مقام سے پوچھے. میرے دوستو آج بھی 2 ممبر ہیں، آج بھی 2 ممبر ہیں. سید سجاد کا بھی ممبر ہے قبلہ دربار میں، اور بی بی زینب کا بھی ممبر ہے، جہاں بھتیجے نے اور پھپھی نے خطبہ دیا ہے. میرے دوستوں علامہ زنجانی قبلہ نے یہ لکھا کہ جب بی بی زینب نے خطبہ دیا، طویل خطبہ ہے، جب بی بی زینب نے شام کے دربار میں خطبہ دیا تو یزید نے شمر کو کہا، ہاں شمر ایسی تھکی ہوئی بی بی اور اتنا فخر بنی اجمنا، میں کہا کر گیا مسائل. اور جو بھی تھی یزید کی نظر میں اتنی تھکی ہوئی ہے، خدا جانے بطول کی نظر میں کیا ہوگی، حسین کے نظر میں کیا ہوگی، حسین کے نظر میں کیا ہوگی، حسین کے نظر میں کیا ہوگی. اور میرے دوستوں جب یزید نے شمر سے پوچھا کہ تم نے حسین کو کیسے قتل کیا، کہا میں بڑا ظالم ہوں، سید کو بڑی بے دردی سے قتل کر کے آیا ہوں. کہا کیسے قتل کیا، کہا میں نے 13 یا 17 ضربوں سے قتل کیا. کہا کیا خنجر کو تیز نہیں کیا تھا، کہا میں نے ساری رات خنجر کو تیز کیا تھا، لیکن جب میں حسین کے گردن پر خنجر کو چلاتا تھا تو کسی بیٹی کا ہاتھ آ جاتا تھا اور کہتی تھی شمر میں حسین کی موت ہو رہا ہوں، میں نے حسین کو بڑی محنتوں سے پالا ہے، اور شمر میں نے تمہارا کیا بگاڑا. اللہ لعنت اللہ.